میں بی بی سی سنتے ہوئے بڑا ہوا۔ گھر کا دستور تھا کہ ہر روز شام 8 بجے رات کا کھانا ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ریڈیو پر بی بی سی ہندی سروس کی خبروں اور تجزیوں کو سنا جاتا تھا۔ اوم کارناتھ سریواستو خبریں پڑھتے تھے، رتناکر ہندوستانی تجزیہ کرتے تھے، مارک ٹلی دہلی سے خبریں بھیجتے تھے۔ راجستھان کے ایک چھوٹے سے سرحدی شہر سری گنگا نگر میں رہنے کے باوجود برسوں سے ہر شام بی بی سی سننے کی وجہ سے خود کو کبھی بھی ملک اور دنیا سے کٹا ہوا محسوس نہیں کیا۔ بی بی سی کی وجہ سے بچپن میں ہی عصری موضوعات پر رائے بنانا سیکھا، خواہ ویتنام کی جنگ ہو یا بنگلہ دیش، واٹر گیٹ اسکینڈل ہو یا جے پرکاش تحریک۔ مجھے یاد ہے کہ ایمرجنسی کے سیاہ دنوں میں بی بی سی کی خبریں ہی سچائی کی روشنی ہوا کرتی تھیں۔ آکاشوانی 20 نکاتی پروگرام کی کامیابی کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتا تھا۔ اندرا گاندھی کے سامنے اخبارات پھیلے ہوتے تھے، صرف بی بی سی سے معلوم ہوتا تھا کہ ایمرجنسی کے خلاف ملک اور دنیا میں کیا کیا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اندرا گاندھی کی حکومت بی بی سی کے اس رول سے پریشان رہتی تھی۔ اندرا گاندھی نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار بی بی سی پر پابندی لگائی۔ مارک ٹلی کو ملک بدر کر دیا گیا، لیکن اندرا گاندھی آواز کی لہروں سے آنے والی بی بی سی کی سچائی کو روک نہیں سکی۔ اس بی بی سی نے اندرا گاندھی کی شکست کی خبر ملک کے لوگوں تک پہنچائی۔ جس دن 1977 کے تاریخی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی ہو رہی تھی، اس دن دیر شام تک آل انڈیا ریڈیو آکاشوانی صرف آندھرا پردیش میں کانگریس کی سبقت کی خبر دے رہا تھا۔ بی بی سی نے پہلی بار اطلاع دی کہ کانگریس پورے شمالی ہندوستان میں ہار رہی ہے اور خود سنجے گاندھی اور اندرا گاندھی بھی اپنے حلقوں میں پیچھے ہیں۔ بی بی سی نے آپریشن بلو اسٹار کی حقیقت کو ملک کے سامنے رکھا۔ قدرت کے ستم ظریفی ملاحظہ فرمائے کہ اسی بی بی سی نے سب سے پہلے اندرا گاندھی کی موت کی مصدقہ خبر دنیا کو دی۔ لندن سے بی بی سی کی خبریں نشر ہونے کے باوجود اس میں غیر ملکی ہونے کی بو نہیں تھی۔ برطانوی سیاست کی رسہ کشی اور مغربی ممالک کے سیاہ کارناموں پر اتنی ہی کھل کر چرچا ہوتی جتنی ہندوستانی سیاست پر۔ بی بی سی کو نہ صرف شہری دانشوروں میں بلکہ دیہاتی چوپال میں بھی سچ کی کسوٹی مانا جاتا رہا ہے۔ ٹی وی کا دور شروع ہونے کے بعد بی بی سی کی مقبولیت میں کچھ کمی ہے، لیکن پوری دنیا میں اس کی ساکھ برقرار ہے۔ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بی بی سی نے برطانیہ کی حکمراں جماعت، برطانوی حکومت اور یہاں تک کہ برطانیہ کے مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے آزاد خبریں نشر کیں۔ برطانیہ اور ارجنٹائنا کے درمیان فاکلینڈ جنگ کے دوران بی بی سی نے برطانوی فوج کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ برطانوی پارلیمنٹ میں اس پر غداری کا الزام لگایا گیا تھا۔ بی بی سی کے ڈائریکٹر نے کئی بار برطانوی وزیر اعظم سے کھل کر اختلاف کا اظہار کیا۔ بی بی سی نے اسی تاریخ کی بنیاد پر اپنی ساکھ بنائی اور بچائی ہے۔ جس طرح اندرا گاندھی کی حکومت نے بی بی سی پر ہاتھ ڈالا تھا، ویسے ہی آج مودی حکومت نے بی بی سی کے خلاف کارروائی کی ہے۔ بی بی سی کے دہلی اور ممبئی کے دفاتر پر انکم ٹیکس قوانین کی خلاف ورزی کے بہانے چھاپے مارے گئے۔ سرکاری اہلکار 3 دن تک وہاں بیٹھے رہے۔ بی بی سی کے صحافیوں کے فون بند کر دیے گئے، ان کے لیپ ٹاپ اور کمپنی کے تمام کمپیوٹرز کا معائنہ کیا گیا۔ حکومتی ترجمان معصومیت سے کہتے ہیں کہ بی بی سی پر چھاپا نہیں مارا گیا بلکہ صرف ان کا سروے کیا جا رہا ہے، لیکن بچہ بچہ جانتا ہے کہ مودی سرکار بی بی سی سے بدلہ لے رہی ہے۔ وزیر اعظم کو ناراضگی اس بات کی ہے کہ بی بی سی نے گزشتہ ماہ گجرات سن 2002 کے فسادات میں مسلمانوں کے قتل عام پر ایک دستاویزی فلم دکھائی تھی، جس میں گجرات کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کے رول پر سوالات اٹھائے گئے تھے۔ صحافیوں کی تمام آزاد تنظیموں، پریس کلب آف انڈیا اور ایڈیٹروں کی اعلیٰ تنظیم ایڈیٹرز گلڈ نے بی بی سی پر کی جانے والی کارروائی کو ملک میں آزاد صحافت کا گلا گھونٹنے کی ایک اور مثال قرار دیا ہے۔ دنیا بھر کے میڈیا نے ہندوستان میں میڈیا کی آزادی کے خاتمے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے پر تبصرہ کیا ہے۔ نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد میڈیا کی آزادی کے معاملے میں ہندوستان دنیا میں 130ویں نمبر سے 152ویں مقام پر آ گیا ہے۔ حکومت اور درباری لوگ اب بی بی سی پر الزام لگا رہے ہیں، اسے سامراج کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں اور ہندوستانی سیاست میں غیر ملکی ہاتھ کا خطرہ ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے ایمرجنسی سے پہلے اور ایمرجنسی کے دوران اندرا گاندھی کے درباری ہر چھوٹی بڑی بات میں غیر ملکی ہاتھ تلاش کرتے تھے۔ ظاہر ہے بی بی سی پر یہ حملہ وزیر اعظم کے شہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی خود 2013 میں کہہ چکے ہیں کہ لوگ آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کے بجائے بی بی سی پر بھروسہ کرتے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اتنی بوکھلا گئی ہے کہ سچ کو پوری طرح سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا ایمرجنسی کے خلاف زیر زمین کام کرنے والے نریندر مودی بی بی سی کو خاموش کرنے کی ناکام کوشش کا سبق بھول گئے ہیں؟